خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ جو اس کائنات میں قائم ہوا آدم اور حوا، وہ زوج اور زوجہ تھا، خاوند اور بیوی۔ اور آخری رشتہ جو باقی رہے گا اور جو جنت میں انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے وہ خاوند اور بیوی ہیں۔ ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خاوند کے ساتھ جنت میں الگ الگ مقام، لیکن آپس کا ملنا ملانا، آنا جانا، قرب، فاصلے بھی سمٹ جائیں گے اور ٹائم تو ویسے ہی زیرو ہو جائے گا۔ جب ٹائم زیرو ہوتا ہے تو ساتھ اللہ فاصلے بھی یہ یوں کر کے جنتی جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں گے جیسے آپ کو رات کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، تو جنتی نیچے والے جنت الفردوس کو ایسے دیکھیں، کہیں گے وہ جنت الفردوس ہے، اتنی دوری پر ہوگی۔ لیکن اگر وہاں جانا ہے تو ایک لمحہ، کلمح البصر، جانے کے لیے فاصلوں کو ناپنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے سینکڑوں آیات اتارے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی، وہ کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تخرجوہن، انہیں مت نکالو، من بیوتہن، من بیوتکم نہیں فرمایا۔ یہ قابل غور چیز ہے، کل بحث میں نہیں آئی، تو یہ میں نے دوبارہ جب دیکھا ہے تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ لا تخرجوہن یوں ہونا چاہیے جیسے ہم میرا گھر ہے، تو باہروں آئی ہیں، جیسا مرضی تنوں میں دو لفظ بول کے دھکے دے دیں، یہ جو میرا ماحول ہے میرے گاؤں، پتر میرے، اولاد بھی میری ہے، گھر بھی میرا ہے، نکل جا جدوں آئی ہیں۔ یہ ہمارا دیہاتی کلچر، میں دیہات کا آدمی ہوں، میرا خمیر میں دیہاتی فطرت ہے، شہری فطرت نہیں ہے۔ تو وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں میرا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، تیری بیوی کا بھی گھر ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن۔ یہ کتنی بڑی عزت دی اللہ نے عورت کو۔ چند دن پہلے ہی ایک شادی شدہ بچی کہہ رہی تھی کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے تو پرائی ہے، تو پرائی ہے، تو مہمان ہے، تو اس کا تصور بنتا ہے کہ تو پھر یہ گھر میرا تو ہے۔ جب خاوند کے گھر جاتی ہے تو وہاں خاوند کی بدتمیزی، ساس سسر کی بدتمیزی جو عام طور پر ہوتا ہے، لڑکیوں کی طرف سے بھی بعض اوقات بہت بدتمیزی ہوتی ہے۔ کتنی لڑکیوں نے اپنے گھر اجاڑ لیے اپنی زبان درازی کی وجہ سے، یا شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی وجہ سے، نہ کہ اپنے ماحول میں جہاں وہ گئی ہے۔ تو دونوں طرف کیس ہیں، لیکن بچیوں کی وجہ سے گھر جو ٹوٹتے ہیں تھوڑے ہیں، اور خاوند اور سسرال کی وجہ سے جو گھر ٹوٹتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہاں اسے یہ طعنہ سننے کو ملتا ہے، یہ بچے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے۔ تو وہ کہنے لگی پھر تو عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں۔ تو آج مجھے اس کا جواب سمجھ میں آیا کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تیرا گھر ہے، خاوند کا گھر تیرا گھر ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، کتنی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ نے کہا نا قرآن میں، تو ویسے ہی یہ وَإِنَّهُ لَأَمْرٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ فرمائی ہے کہ بیوی طلاق دینے کے بعد اللہ کہہ رہا ایک طلاق ہو گئی، طلاق رجعی ہے، طلاق مغلظہ نہیں، طلاق مغلظ نہیں، طلاق بائن نہیں، تو ایک تعلق ہے لیکن کمزور تو پڑ گیا، طلاق ہو گئی۔
طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو۔ اور نکالو پہ بات زیادہ ہی، میں گاؤں میں تھا، ایک بچہ آیا نوجوان، کہا جی میری بہن کو اس کے خامن نے گھر سے نکال دیا ہے کہ فریج لے کے آ تو گھر میں آنے دوں گا، نہیں تو نہیں آنے دوں گا۔ تو میری بہن اجڑ کے میرے پاس آئی بیٹھی ہے کہ میں تو فریج لے کے دے نہیں سکتا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں غریب آدمی۔ میں نے فوراً اسے فریج لے کر دیا اور اس کے بہن کے آگے اس نے پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد عورت کو یہ اللہ عزت دے رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اسے گھر سے مت نکالے۔